بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم سورۃ بنی اسرائیل کے تعارف کا مطالعہ کریں گے۔ سورہ بنی اسرائیل کا تعارف، مقام نزول، نازل ہونے کا مقام۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ سے لے کر نصیرہ تک 8 آیتوں کے علاوہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس کے بعد علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے جزم کیا، یعنی یقین کے ساتھ لکھا ہے کہ پوری سورت ہی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس کا بھی حوالہ آگے دیا گیا ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس سورت میں 12 رکوع اور 111 آیتیں ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کے اسماء اور ان کی وجہ تسمیہ۔ اس سورہ مبارکہ کے چند نام ہیں۔ سورہ اسراء، اسراء کا معنی ہے رات کو جانا، اور اس سورت کی پہلی آیت میں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رات کے مختصر حصے میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس جانے کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے اسے سورہ اسراء کہتے ہیں۔ سورہ سبحان، سبحان کا معنی ہے پاک ہونا، اور اس سورت کی ابتدا لفظ سبحان سے کی گئی ہے۔ اس مناسبت سے اسے سورہ سبحان کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل، اسرائیل کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کا بندہ۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور آپ علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اس صورت میں بنی اسرائیل کے عروج و زوال اور عزت و ذلت کے وہ احوال بیان کیے گئے ہیں جو دیگر صورتوں میں بیان نہیں ہوئے۔ اس مناسبت سے اس صورت کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، اور یہی اس کا مشہور نام ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے فضائل۔ اس سورت کے فضائل پر مشتمل 2 احادیث ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف اور سورہ مریم فصاحت و بلاغت میں انتہائی کمال کو پہنچی ہوئی ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، فصاحت و بلاغت کا معنی دیکھیے۔ کلام میں ایسے الفاظ و محاورات ہونا جن کو اہل زبان فصیح سمجھتے ہوں، یعنی مشکل اور بھاری الفاظ و تراکیب استعمال نہ کی گئی ہوں۔ بلاغت حسب موقع کلام یا پھر خوش بیانی۔ اور ایک عرصہ ہوا کہ میں نے انہیں زبانی یاد کر لیا تھا۔ اس کا حوالہ یہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک اپنے بستر پر نیند نہیں فرماتے تھے جب تک سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت نہ کر لیں۔ سورہ بنی اسرائیل کے مضامین۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں دین اسلام کے عقائد جیسے توحید، رسالت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن اعمال کی جزا اور سزا ملنے پر زور دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مشرکین کے کثیر شبہات کا ازالہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس سورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ اس کی پہلی آیت میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم معجزے معراج کا ایک حصہ بیان کیا گیا ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے مختصر حصے میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تشریف لے گئے، اور یہ معجزہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی اور بارگاہ الہی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و تکریم کی روشن دلیل ہے۔ بنی اسرائیل کے مفصل حالات بیان کیے گئے ہیں۔ مفصل مطلب تفصیل سے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو نیک اعمال کرے اور سیدھی راہ پر آئے، اس میں اس کا اپنا ہی بھلا ہے، اور جو برے اعمال کرے اور گمراہی کا راستہ اختیار کرے، اس میں اس کا اپنا ہی نقصان ہے۔ یہ بیان کیا گیا ہے کہ عمل کی مقبولیت کے لیے 3 چیزیں درکار ہیں: نیک نیت، عمل کو اس کے حقوق کے ساتھ ادا کرنا، ایمان۔ اجتماعی زندگی گزارنے کے بہترین اصول بیان کیے گئے ہیں،
جیسے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور ان کے بارے میں دیگر احکام بیان کیے گئے۔ فضول خرچی کرنے سے منع کیا گیا اور میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ میانہ روی درمیانی راستہ۔ تنگ دستی کے خوف سے اولاد کو قتل کرنے، کسی کو ناحق قتل کرنے، زنا کرنے اور یتیم کا مال ناحق کھانے سے منع کیا گیا۔ ناپ تول میں کمی نہ کرنے اور زمین پر اترا کر نہ چلنے کا حکم دیا گیا۔ قرآن پاک نازل کرنے کے مقاصد بیان کیے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کا انہیں سجدہ کرنے والا واقعہ بیان کیا گیا۔ قرآن پاک کے بے مثل ہونے کو بیان کیا گیا، بے مثل جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کا کچھ حصہ بیان کیا گیا۔ قرآن پاک کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے کی حکمت بیان کی گئی۔ سورہ نحل کے ساتھ مناسبت۔ سورہ بنی اسرائیل کی اپنے سے ماقبل صورت سورہ بنی اسرائیل سے جو پہلے صورت ہے۔ نحل کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ سورہ نحل کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار و مشرکین کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر صبر کرنے کا حکم دیا، اور سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کو بیان فرمایا۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں انسان پر اللہ تعالیٰ کے انعامات و احسانات کو بیان کیا گیا ہے۔ تیسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ نحل میں بیان کیا گیا ہے کہ قرآن کسی بشر کا کلام نہیں، مطلب کسی انسان کا کلام نہیں، بلکہ اسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، اور سورہ بنی اسرائیل میں قرآن پاک نازل کرنے کے مقاصد بیان کیے گئے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ نے سورۃ بنی اسرائیل کے تعارف اور مرکزی مضمون کو اچھے سے ذہن نشیں کرنا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔